أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم حاضرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے لے کر 58 تک کی تلاوت کا شرف شہزادہ سید مجتبیٰ علی اشرفی نے حاصل کی ہے. کل کے درس میں ہم نے کچھ سائنسی حقائق سماعت کیے جو قرآن نے بیان فرمایا. چاند و سورج کا اپنے اپنے محور اور اپنے اپنے دائرے میں گھومنا اور تیرنا، جس کو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. جدید سائنسی تحقیقات جو یوں سمجھے کہ 1530 عیسوی میں نیکولس نامی ایک سائنٹسٹ نے اس بدعت ضلالہ کی ایجاد کی کہ اس نے کہا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج ساکن ہے، جو عین اور بالکل قرآن مجید کے تھیوری کے خلاف ہے. واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس سے پہلے ہم نے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو حرکت کرنے سے روکے رکھا ہے، زمین ساکن ہے، اور سورج اپنے اپنے ایکسس میں، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے محور پر تیر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. چاند کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منازل بنائے ہیں جو 28 منازل ہیں، اور ہر دن چاند اپنی منزل کو مکمل طور پر طے کرتا ہے. اور اگر 30 کا مہینہ ہو، 30واں مہینہ ہو تو 2 دن چاند چھپ جاتا ہے، اگر 29 کا مہینہ ہو تو 1 دن چاند چھپ جاتا ہے. بہرحال وہ 28 منازل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں چاند کے، اس میں مکمل طور پر وہ اپنے منزل کو ہر دن طے کرتا ہے. جس سے اور قرآن مجید نے واضح الفاظ میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج چلتا ہے، سورج چلتا ہے
اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے چلنے کا، چلتے رہنے کا اس کو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ کب تک چلتا رہے گا؟ روز قیامت تک وہ سورج چلتا رہے گا، روز قیامت تک وہ سورج چلتا رہے گا۔ تو سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، اور اس کو مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ روز قیامت ہے کہ جب تک سورج چلتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو چلنے والا بنا دیا، سورج کو گھومنے والا بنا دیا، جو اپنے دائرے میں گردش کر رہا ہے، اور زمین کو ساکن بنا دیا، آسمان کو ساکن بنا دیا، اور چاند اور سورج یہ دونوں گردش کر رہے ہیں، اپنے اپنے منزلوں میں، اپنے اپنے دائروں میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ یہی کانسیپٹ، یہی تھیوری جو قرآن مجید کی تھیوری ہے، اس کو امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزول آیات قرآن بسکون زمین و آسمان اس کتاب میں آپ نے 12 احادیث اور یہ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے اور دیگر سائنسی تحقیقات اور مثالوں کے ذریعے اس کو آپ نے ثابت کیا۔ اور فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ بھی آپ کی مایہ کتاب ہے، آپ کی تحریر ہے، بہت ہی عمدہ تحریر ہے، جس میں امام اہل سنت نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں بھی گفتگو کی، سائنسی تحقیقات کی روشنی میں بھی آپ نے گفتگو کی، اور یہ ثابت کیا کہ زمین اور آسمان حرکت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ساکن ہیں، اور جو حرکت کرنے والا ہے وہ ہے سورج ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی وہی بات، وہی تھیوری کو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس لیے بیان کی گئیں، کفار مکہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ وہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی پائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تمام تر قدرت کی دلائل اور نشانیوں کو بیان کر کے یہ واضح الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو رب یہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہو کہ رات کو دن سے نکالے، دن کو رات سے نکالے، قمری اور شمسی نظام کو جو چلا رہا ہو، جو ایک دم مربوط نظام ہے، ایک دم منظم نظام ہے، مضبوط نظام ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جب سے یہ ہیں اور جب تک رہیں گے اس میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوگا، تو جو رب یہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہو وہی رب تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام قدرت کی نشانیوں کو اسی لیے بیان فرمایا۔ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اپنی قدرت کی کس طرح نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 41 میں رب فرماتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کی نسلوں کو بھری کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا۔ اب بحری قدرتی نشانی اللہ کی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بھری کشتیوں میں سوار کیا، تمہاری ذریتوں کو، ذریت سے مراد اولاد، ذریت سے مراد اولاد ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ ان کے بزرگوں کے ذرات جو ان کے سلب میں تھے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بھری کشتیوں میں، بڑے بڑے کشتیوں میں، بھری، خالی ایسے ہی نہیں،
وزندار یعنی اونٹ کے حساب سے، روایتوں میں آیا ہے اونٹوں کے حساب سے کشتیوں میں سامان کو لادا جاتا تھا، یعنی اتنی وزندار بڑی بڑی کشتیاں ہوتی تھیں، اس میں لوگ بھی بیٹھتے تھے اور تجارتی سامان بھی اس میں لادا جاتا تھا، خوب بھر بھر کے کشتیاں جاتی تھیں، وزندار ہو جاتی تھیں۔ رب فرماتا ہے یہ قدرت کی، ہماری قدرت کی نشانی ہے یہ، کیونکہ پانی میں کوئی وزندار چیز ہو تو پانی کے اوپر نہیں رہتی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے لیکن ہم نے اس کا نظام ایسا بنایا ہے کہ تم کتنا بھی بھرو اس میں، کتنا بھی وزندار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کشتی کیا رہے گی؟ اس کی سطح پر ہی رہے گی، ڈوبے گی نہیں۔ کیا یہ ہماری نشانی قدرت کی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کیا ہماری قدرت کی اس میں نشانی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اور ہم نے ایسی ہی کشتی بنائی تھی، اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی اللہ نے بنائی تھی اسی کے مثل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی جس طرح بھر کے گئی تھی، بھر کے گئی تھی، اور ہم مطلب تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھے بھی ہیں کہ کتنے منزلات کشتی تھی، وہ کتنی بڑی کشتی تھی۔ بہرحال ایسی ہی کشتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی ہی کشتی پر تم لوگ سوار ہوتے ہیں۔ وہ کشتی کوئی الگ کشتی نہیں تھی، وہ بھی ایسی ہی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سب اس میں سوار ہوئے تھے، ویسی ہی کشتی میں تم لوگ بھی سوار ہوتے ہو۔ تو اس میں اللہ کی قدرت کی نشانی پائی جاتی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اب رب فرماتا ہے ہم اگر ہم چاہیں اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اور ان کی فریاد کو کوئی نہ پہنچ سکے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ بچائے جائیں گے۔ اگر رب فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو حکم دے تو ڈوب جائے گی کشتی، اور اس وقت اگر کوئی فریاد کرے بچانے کی، پکار آؤ بکا کرے، تو کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو کشتی چل رہی ہے، لوگ سوار ہوتے ہیں، سامان اس میں جو ہے وزندار سامان، خوب سامان بھر بھر کے جو کشتیاں جاتی ہیں، یہ کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ رب فرماتا ہے اِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، فرماتا ہے مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ فرماتا ہے یہ کفار مکہ کیا اس قدرت کی طرف انہیں دھیان اور رجحان نہیں جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سمندروں میں، بڑے بڑے سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے؟ کون ہے یہ چلانے والا؟ ہم اگر چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، لیکن اللہ کی رحمت ہے جو انہیں ڈوبنے نہیں دیتی، اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک وقت ہے، وہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مقدر میں رکھا ہے کہ اس وقت تک ان کو ڈوبنا نہیں ہے، تو اس وقت تک یہ لوگ ڈوبیں گے نہیں۔ وقت ان کا ہو گیا، موت کی گھڑی آ گئی تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو فرماتا ہے دو ہی چیزیں ہیں جو انہیں بچاتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اور دوسری چیز ان کے موت کا وقت، ان کا موت کا وقت آیا تو سمندر کے بیچ میں کیوں نہ ہو ڈوب جائیں گے، کیونکہ ان کا موت کا وقت آ گیا۔ تو یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انہیں بچاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہم مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے اسباب و ذرائع پر مکمل طور پر بھروسہ اور غرور نہ کیا جائے۔ ہاں ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں اور اتنے اسباب ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے ہم کو سفر میں، نہیں۔ سفر میں مسافر اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ کس سے؟ اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ اور سفر میں خطرات، حوادثات کے خطرات اور زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیشہ چاہیے کہ سفر میں مسافر کو ہمیشہ، مطلب عموماً سفر میں کیا ہے، مستی کھیل کود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں، لیکن چاہیے کہ دگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان میں پیدا ہو جائے،
کیونکہ سفر میں حوادثات کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں ہر حال میں، چاہے حضر میں ہو یا چاہے سفر میں ہو. بلکہ مسافر کو چاہیے کہ اور زیادہ وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم چاہیں تو ہم ڈبو سکتے ہیں، وہ ہماری رحمت ہے جو تمہیں بچاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، چاہے حضر میں ہو چاہے سفر میں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ. جب کبھی آتی ہے نشانی رب کی نشانیوں میں سے ان کے پاس، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ منہ پھیر لیتے ہیں. دو چیزیں بیان کی گئی. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی جب انبیاء اور مرسلین ان کے پاس پہنچے، خاص طور پر اس میں کفار مکہ سے جب خطاب ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار سے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، اور اس سے ڈرو جو تمہارے آگے عذاب آنے والا ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے، یعنی اس دنیا میں بھی تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دے گا، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کرے گا. ایدیکم، ایدیکم یعنی سامنے کو کہتے ہیں، خلفکم یعنی پیچھے کو کہتے ہیں. ایدیکم سامنے کو کہتے ہیں، یعنی یدن سے ایدی ہے، اس کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں. چونکہ ہاتھ پیچھے کی اور نہیں اٹھتے، ہاتھ سامنے کی اور اٹھتے ہیں، تو اس میں تشبیہ ہے ایدیکم میں کہ اس سامنے کے، یعنی تمہارے سامنے جو ہے اور تمہارے وما خلفکم تمہارے پیچھے جو ہے، یعنی تمہارے آگے جو ہے اور تمہارے پیچھے جو ہے، اس سے اللہ سے ڈرو. یعنی تمہارے سامنے بھی اللہ کا عذاب ہے، پیچھے بھی اللہ کا عذاب ہے اگر تم نافرمان ہو، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. تو جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس بات سے ڈرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نافرمانی کے سبب، تمہارے کفر کے سبب تمہیں یہاں پر بھی عذاب دے اور وہاں پر بھی عذاب دے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور اس کی خشیت، اس کا خوف تم اختیار کر لو گے، تمہیں خوف خدا میں زندگی اگر تم گزارو گے، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا، امید ہے تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ گے. تو جب ان سے کہا جاتا تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ منہ پھیر لیتے ہیں. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اللہ کی طرف سے، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس پہنچے، چاہے وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، رسول کی حیثیت سے ہو یا معجزات کی حیثیت سے ہو، قرآن مجید کلام اللہ کی حیثیت سے ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. قرآن مجید بھی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے. جتنے معجزات رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے صادر ہوئے، سب کے سب اللہ کی نشانیاں ہیں. خود ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نشانی ہے. جتنی نشانیاں ان کے پاس پہنچی ہیں، ہر ایک نشانی کی تکذیب انہوں نے کی، قرآن کو نہیں مانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی تکذیب کی، جھٹلایا آقا علیہ السلام کو، معجزات کو جادو کہہ کے منہ پھیر لیا. رب فرماتا ہے ان کے پاس جتنی نشانیاں پہنچی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ لوگ کیا کیے؟ بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے، رسول کی غلامی اختیار کرنے کے، انہوں نے تمام نشانیوں کو جھٹلایا اور سب سے منہ پھیر لیا. تو اللہ کا تقوی انہوں نے اختیار نہیں کیا، اللہ سے نہیں ڈرے، بلکہ انہوں نے منہ پھیر لیا.
اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فی زمانہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اپنے مسلمانوں میں، جب نصیحت انہیں کی جاتی ہے، نصیحت سے منہ پھیرنا یہ کفار کا طریقہ رہا۔ کس کا طریقہ رہا ہے؟ کفار کا طریقہ رہا۔ فی زمانہ یہ چیز ملتی جلتی مسلمانوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت کو ایزی لے لیتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، یہ انہوں کون ہے ہم کو نصیحت کرنے والے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور حدیث کی نصیحت کی جا رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، تاکہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تاکہ تقوی اختیار کریں۔ فی زمانہ یہ مسلمانوں میں ملتی جلتی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ کفار کا طریقہ ہے یہ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس نصیحت کے طور پر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ منہ پھیر لیتے ہیں، عنہا معرضین، اس سے اعراض کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، قال الذین کفروا، تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ چاہتا ہے؟ اطعمہ، تو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ کفار مکہ سے اس کا شان نزول مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ قریش کے جو کفار تھے، خصوصی طور پر قریش کے کفار سے بعض مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان سے کہا تھا کہ تم جو مال اپنا اللہ کے لیے بول کے اٹھا کے جو رکھتے ہو، یہ مال اس میں سے تم مسکینوں کو کچھ مسکینوں پر خرچ کرو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو، تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ کیونکہ کفار قریش کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے مالوں میں سے کچھ مال اللہ کے لیے بول کے اٹھا کے رکھتے تھے۔ وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک جانتے تھے، بتوں کو اللہ کا شریک جانتے تھے، بولتے تھے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، یہ جو بت ہیں یہ اس کے شریک ہیں، ہم ان کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں۔ وہ اس نے اپنے اختیارات کو، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اختیارات کو ان بتوں میں بانٹ دیا۔ بارش کے لیے ایک بت ہوتا تھا، اولاد کے لیے ایک بت ہوتا تھا، کوئی کسی حاجت کے لیے ایک بت ہوتا تھا، اس طرح 360 بت کعبۃ اللہ کے اطراف نصب کیے گئے تھے، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک بت کے پاس جاتے تھے۔ اور جب مال اٹھا کر رکھنے کی بات آتی تو کہتے کہ اللہ کے لیے ہے مال۔ تو مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کے تحت ان سے کہا کہ چلو یہ مال تو اللہ کے نام پہ اٹھا کے رکھتے ہیں لوگ، کہ جو مال تم اللہ کے نام پہ اٹھا کے رکھتے ہو اس میں سے مسکینوں کو، محتاجوں پر تم خرچ کرو، انہیں بھی کچھ دو۔ بعض صحابہ نے کفار قریش سے بات کہی، اس پر انہوں نے جواب دیا، قال الذین کفروا للذین آمنوا، ایمان والے یعنی صحابہ اکرام سے کفار نے ان کے جواب میں کفار نے کہا، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو کھلا دیتا۔ یعنی وہ مسکینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھوکا رکھا،
محتاجوں کو اللہ نے محتاجی دی، تو کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ نے مسکین رکھا؟ اس طرح کی بات کرتے تھے، الٹی بات کرتے تھے. وہ یہ نہیں سمجھے کہ کسی کو غریب بنانا، کسی کو امیر بنانا یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. وہ لوگ کیسا جواب دیتے تھے؟ اللہ جی کسی کو مسکین رکھا ہے، کسی کو محتاج رکھا ہے، کیا ایسے کو ہم کھلائیں؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا ایسے کو کھلائیں؟ اللہ محتاج رکھا اس کو تو ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ اس کی قسمت میں مسکین نہیں رکھا تو ہم اس کو کیوں کھلائیں؟ ہم اس پر کیوں خرچ کریں؟ اس طرح کا جواب کفار مکہ نے مسلمانوں سے دیا. مسلمانوں کو جب اس طرح کا جواب دیا، ان انتم الا فی ضلال مبین، تو رب کریم نے فرمایا یہ تو کھلی گمراہی میں ہے. کسی کو امیر بنانا، کسی کو فقیر بنانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ کی مشیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر کی امیری پر، غریب کی غریبی پر آزماتا ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے. دے کر کیسے آزماتا ہے؟ یہ دیکھتا ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، اور نہیں دے کر آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے کہ نہیں. یہ دونوں آزمائش ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ دونوں کیا ہیں؟ آزمائش ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں کچھ زندیق تھے جو کہتے تھے، مسکینوں کو جب ان سے کہا جاتا کہ تم مسکینوں پر خرچ کرو تو کہتے تھے ہم ہرگز خرچ نہیں کریں گے مسکینوں پر. جن کو اللہ نے محتاج رکھا ہے وہ محتاج ہی رہیں گے، ہم خرچ کریں گے نہیں. ایسے کچھ لوگ تھے. تو رب نے فرمایا ایسے لوگ کس میں ہیں؟ کھلی گمراہی میں ہیں، کھلا گمراہی میں. خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، راہ خدا میں جس کو اللہ نے دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے. اور اس کے بے شمار فضائل قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن صبح میں جب تم اٹھتے ہو تو 2 فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. ایوری ڈے کا معمول ہے، ہر دن کا معمول ہے کہ صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، مولا تو اس شخص کو خوب عطا فرما جس نے تیری راہ میں خرچ کیا، اس کا بدلہ تو تیری استطاعت کے مطابق عطا فرما. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، ڈیلی کا معمول ہے. مولا تو اس کو دے جس نے تیری راہ میں خرچ کیا ہے، اور کیسا دے؟ تیری استطاعت کے مطابق دے. اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، مولا جس نے تیری راہ میں خرچ کرنے سے مال کو بچائے رکھا، مال کو بچائے رکھا، تیری راہ میں خرچ کرنے سے مال کو بچائے رکھا، مولا تو اس بخیل کے اس مال کو ضائع کر دے، اس بخیل کے اس مال کو ضائع کر دے. یہ 2 فرشتے ڈیلی صبح کے وقت ان کی ڈیوٹی ہے نازل ہونا، یہ دعا کر کے جانا. جہاں یہاں اس حدیث مبارکہ میں جہاں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، وہاں بخیلت کی مذمت بھی کر دی گئی، بخیلت کی مذمت بھی کر دی گئی. مگر کریم ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بخیلت سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے. جو زیادہ دے گا راہ خدا میں
وہ اتنا پائے گا، جو زیادہ دے گا وہ اتنا پائے گا۔ خود رب کریم نے فرمایا کہ ایک کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 عطا فرمائے گا، ایک کے بدلے میں 10 عطا فرمائے گا۔ حضرت رابعہ بصری کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے پاس ایک روٹی تھی، کھانے کے لیے بیٹھے دستر پر، دستک ہوئی، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، مسکین آیا، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، تو دستر پہ سے جو ایک روٹی تھی وہ ایک روٹی آپ نے دے دی مسکین تو بیٹھ گئے۔ وہ خادمہ سوچنے لگی، کیونکہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ساتھ خادمہ کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاتی تھی۔ آج بتائیں یہ کون جو ہے اس کو برداشت کرتا کہ کام والی کو ساتھ بٹھا کر کھلائے خادمہ کو؟ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ ساتھ بٹھا کر کھلایا کرتے تھے۔ تو انہیں سوچنے لگی میں ساتھ بیٹھتی ایک آدھی روٹی تو مجھے ملتی تھی، اب وہ بھی چلی گئی۔ تھی ایک روٹی تو آدھی آدھی قسمت کی تھی، وہ بھی کیا ہو گئی، وہ بھی چلے گئی۔ اب کچھ نہیں کہی، خاموش انتظار میں بیٹھے رہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی، خادمہ سے حضرت رابعہ بصری فرماتی دیکھو کون؟ گئے تو کیا ہے، پڑوس سے پڑوسی جو ہے روٹیاں دے کر حضرت رابعہ بصری کو تحفے میں بھیجتے ہیں۔ تو خوشی خوشی خادمہ جو ہے لے کے اندر آئی، تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا پہلے روٹیاں گنو، روٹیوں کو گنو کتنے روٹیاں، تو اس نے گنا، تو دیکھے تھے 9 روٹیاں۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا یہ ہمارے نہیں ہے، دے دو واپس، یہ ہمارے حصے کے نہیں ہے، واپس دے دو۔ اب خادمہ اور پریشان، یہ آئے سو 9 روٹیاں، ایک روٹی تھی دے دیے، اب یہ 9 روٹیوں کو بھی واپس کر دو، بول رہے واپس کر دو، یہ ہمارا حصہ نہیں۔ اب جو بازو گھر سے پڑوس سے جو لے کے آئی تھی وہ بھی وہ بازو گھر والی کی کام والی تھی، خادمہ تھی۔ وہ آتے آتے اب 10 میں 1 رکھ لیے تو کیا معلوم ہوتا کس کو بول کے، وہاں سے تو 10 لے کے نکلی، یہاں ان کو 9 دی، معلوم تو نہیں ہے 10 دے کے بھیجے، اس لیے راستے میں کیا کری، ایک روٹی چھپا لی تھی، 9 دے دی گئی۔ جب واپس یہ 9 روٹیاں کر دی گئی، کہا کہ یہ حصہ اپنا نہیں ہے، تو سمجھ گئی وہ خادمہ، وہ بازو پڑوس والی، شاید ان کو انہوں بتا دیے ہوں گے کہ 10 روٹیاں میں بھیجنے والی، تو کیا کہ وہ چھپائی 100 روٹی پھر رکھ کے پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے بولی یہ آپ کو دینے کے لیے کہا۔ تو حضرت رابعہ بصری نے خادمہ سے کہا گنو روٹیاں، اب گنے تو 10 نکلی، فرمایا یہ ہمارا حصہ ہے۔ خادمہ پوچھنے لگی کیا معاملہ ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، روٹیاں تو وہی ہیں، وہی گھر سے آئی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ راہ خدا میں تم میری راہ میں تم 1 دو گے تو اس کے بدلے میں میں تمہیں 10 دوں گا، اس کے بدلے میں میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو جب پہلی مرتبہ روٹیاں آئی تھی تو اس میں 9 تھے، تو رب کا وعدہ نہیں ہے، یہ رب کا وعدہ تو 10 کا ہے، اب جب 10 آئے تو یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ لیکن وہ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال صرف رضا الہی اور رضا رسول اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یقیناً اس کے فضائل و برکات سے ہم سب مالا مال ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں جب انہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں دو مسکینوں کو، تو کہنے لگے نہیں، اللہ جس کو مسکین و محتاج رکھا ہم اس کو کیسے دیں، ہم نہیں دیتے۔ تو رب فرماتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، یعنی اس کا تم غلط معنی لیتے ہو اور جو ہے گمراہی اور ضلالت کے اندھیروں میں گڑے ہوئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں، پہلے بتایا یہ آیت مبارکہ قرآن مجید میں 7 ٹائمز آئی ہے،
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ، کب، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ما ينظرون، یعنی اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی. قیامت، کیونکہ قیامت آنا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. تو کفار مکہ جب جب مسلمانوں سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئیں گی آخر. یہ جب جب بول رہے نا قیامت آئے گی، قیامت سے ڈرو، آخری دن سے ڈرو، یہ آخر کب آئے گی قیامت؟ اگر تم سچے ہو تو کب آئے گی بتاؤ. بار بار پوچھا گیا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے کہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب قائم ہو. دن اور وقت نہیں، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اس لیے بتایا نہیں گیا. اس کے جواب میں کیا دیا گیا؟ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے. وہ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. چیخ سے مراد مفسرین فرماتے ہیں سور کا پھونکنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سور سے کیا نکلے گی؟ ایک آواز، ایک چیخ نکلے گی. تو سور جب پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو کیا ہوگی؟ ایک آواز نکلے گی، ایک چیخ آئے گی. رب فرماتا ہے بس اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. اور وہ کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ تأخذہم وہم یخصمون، وہ دنیاوی کاموں میں رہیں گے، دنیاوی جھگڑوں میں مبتلا رہیں گے. ایسوں میں وہ اچانک آ جائے گی. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ وہ اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے. یعنی قیامت اچانک قائم ہونے والی ہے. اچانک ایک آواز ایسی چیخ آئے گی جس سے سب ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اچانک آ جائے گی قیامت. کوئی کاروبار میں رہے گا، کوئی کسی سے گفتگو کرتا رہے گا، کوئی کسی مجلس میں رہے گا، کوئی خرید و فروخت میں رہے گا، کوئی بازار میں رہے گا. اچانک آ جائے گی ایک آواز، ایک چیخ جس میں سب ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ وصیت کرنے والا وصیت نہیں کر سکے گا. گھروں سے باہر نکلا ہے کسی کام سے، گھر کو واپس بھی نہیں آئے گا، گھروں کو واپس بھی پلٹے گا بھی نہیں. ایسا نہیں کہ سب گھروں میں ہوں گے اس وقت آئے گی، ایسا معاملہ نہیں ہے. کوئی بازار میں رہے گا، کوئی کسی مجلس میں رہے گا، کوئی خرید و فروخت کرتا رہے گا، کوئی کسی سے بات چیت کرتا رہے گا، کوئی گھر سے اپنے کسی دوسرے کام کے لیے نکلا ہوگا. ایسے میں آ جائے گی. گھر میں نہیں آتی. ہاں، گھر میں نہیں آتی. کوئی گھر میں ہوگا، کوئی کہاں ہوگا، فوراً وہیں پر قیامت آ جائے گی. سور پھونکا جائے گا کہ وصیت کرنے والا وصیت نہ کر سکے گا، اور گھر سے نکلا سو آدمی پھر واپس گھر لوٹے گا نہیں، وہیں پہ راستے میں ہی ختم ہو جائے گا. ایسے میں آئے گی قیامت. اس کا انتظار کر رہے ہو تم، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم کہ کب آئے گی؟ یا اچانک آنے والی ہے، یا بتائیں گے نہیں کب آئے گی، اچانک آئے گی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت ایسی آئے گی کہ آدمی خریدنے والا اور بیچنے والا، کپڑا خریدنے والا اور کپڑا بیچنے والے کے درمیان بیع و شرا ہوتی رہے گی کہ کپڑا دکھانے والا کپڑے کے تھان کو کھول کے رکھے گا، اس کو لپٹے گا بھی نہیں. اب کپڑا خریدنے جائیں تو کپڑے کے تھانوں کو کیا کرتے ہیں؟ کھولتے ہیں. ایسا کھول کے رکھے گا، خریدنے والا دیکھتا رہے گا کپڑا. ایسے میں ایک سور پھونک دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا.
یعنی مثال بیان کی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اچانک ایسے آنے والی کہ آدمی تو گیا ہوگا کپڑا خریدنے کے لیے، تو دکاندار دیکھ رہا ہوگا کہ گراہک آیا ہے، ہم کپڑا بیچیں گے، تصور میں نہیں رہے گا انہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اچانک سور پھونک دیا جائے گا، اچانک قیامت آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رکھے۔ تو یہ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر قیامت کی تیاری کرے، نہ کہ اس میں تحقیق کرتے رہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کچھ لوگ اس کی تحقیق میں لگے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کون سا دن رہے گا، کیا دن رہے گا۔ اس کی تحقیق کے بجائے کیا کریں؟ قیامت کی تیاری، قیامت کی تیاری کریں۔ قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہو گیا۔ اس وقت جب نازل ہوا، اس وقت رب کریم نے ارشاد فرمائے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا 1400 سال پہلے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا، یعنی قیامت میں حساب و کتاب دینا ہے نا، وہ حساب 1400 سال پہلے ہی فرما دیا گیا، وہ حساب قریب آ گیا، اور لوگ کیا ہیں؟ وهم فی غفلۃ معرضون، وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے غفلت میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی اب کو جانا نہیں ہے، لیکن رب فرماتا ہے وہ آ گیا۔ الہاکم التکاثر، رب فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگ ہلاک ہو گئے، کس میں ہلاک ہو گئے؟ مال کو جمع کرنے میں، خالی مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ تمہاری خبروں میں پہنچ گئے، جب معلوم ہوا ہاں ہم مال جمع کرنے میں ہمارے پورے وقت کو ضائع کر دیے، اس کی تیاری نہیں کرے ہم۔ الہاکم التکاثر ایک ایسا سورہ ہے، اللہ اکبر، یعنی انسان کے ہوش حواس اڑ جائیں گے، ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ اس کی تفسیر جو مفسرین اکرام نے کی ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان جو کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کی ندامت کوئی کام نہیں آئی۔ تو عقل مندی یہی ہے، مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ قیامت کی تیاری کل سے نہیں، اب سے شروع کر، آج سے بھی نہیں، اب سے شروع کر، کیونکہ اچانک آنے والی ہے۔ کیا ہے؟ اچانک آنے والی ہے۔ اب سوچتے رہیں گے قیامت سے پہلے وہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں۔ رب چاہے تو آن کی آن میں تمام نشانیوں کو ظاہر کر دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس لیے چاہیے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو قیامت کی تیاری کرتا ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی اتباع میں اپنی زندگی کو سنوار لے، ہمارے صالحہ کی کثرت کرے، ڈھونڈتے رہے۔ رب کریم نے جیسا پہلے فرمایا، ہم سنیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو جتنا نیک عمل کرنا ہے، کرنے کا حکم ہے، بس اس کو کر لیتے ہیں، اس پر جو ہے اکتفا کر لیتے ہیں، مقتصد کہا گیا۔ ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ بعض ایسے احباب ہیں جو لوگ جو ہے جو نیکیاں کرنے کے مواقع ڈھونڈتے ہیں، نیکی کے مواقع ڈھونڈ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کا، نیکی کرنے کے موقع ڈھونڈے، ہم تک نیکی آنے کا انتظار نہ کریں، ہم نیکی تک پہنچ جائیں، کیونکہ جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ اس دنیا میں ہی کر لینا ہے، اس کے بعد چلو وہ اس کے بعد دوسری دنیا میں جا کے کریں گے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔
کیونکہ قیامت ایک بڑی زبردست چیز ہے. جب قیامت قائم ہوگی تو ماں، قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے کہ ماں دودھ پلانا چھوڑ دے گی بچے کو. حمل والی عورت وہ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے حمل ڈال دے گی، صرف اس ہولناکی کی وجہ سے. ایک سور پھونکا جائے گا جس میں سب ختم ہو جائیں گے. سور کے بعد بھی کوئی بچے ہوئے رہتے ہیں؟ کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائیں گے. باقی رہے گی ذات بس اللہ. فرشتے بھی ختم ہو گئے. رب کریم اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ آج کا دن کس کا دن ہے؟ جب کوئی نہیں ہوگا. قرآن مجید نے اس کو واضح الفاظ میں یوں بیان کیا، لمن الملک اليوم، جب سب ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان، جب یہ منزل پر سب ہوں گے کہ ہر چیز فنا ہو چکی ہوگی، اس وقت رب کریم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کا دن کس کا دن ہے؟ جواب دینے کے لیے کوئی ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سب فنا ہو چکے ہوں. خود ارشاد فرمائے گا، پھر جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کا دن اللہ کا ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، اس کا ہے دن آج کا. پھر اس کے بعد جب دوسری سور پھونکی جائے گی تب سب لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے، جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن نے فرمایا بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. زلزلہ کیسا ہوگا؟ ایک طرف آواز، ایک طرف زلزلہ. سورہ زلزال میں اس کو اور تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلایا جائے گی زمین زلزلے سے، پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا. چھوٹا سا زلزلہ کہیں ہو، یہاں پہ اثر ہو تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے. اب جب پوری زمین کو رب کائنات ہلائے گا اس وقت کیا عالم ہوگا، کیسا زلزلہ ہوگا، وہ کیسا زلزلہ ہوگا. قرآن خود کہہ رہا ہے شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہوگی. قرآن نے فرمایا اذا زلزلت الساعۃ، اذا زلزلت الارض زلزالہا اخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا. زمین جب ہلائی جائے گی زمین زلزلے سے تو زمین اپنا بوجھ نکال باہر ڈالے گی، جو کچھ زمین میں ہے سب باہر آ جائے گا. جب انسان بھی باہر آئے گا قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، تو کہا جائے گا کیا اس دن کی خبر تمہیں نہیں دی گئی تھی، اس کے بارے میں بات نہیں کیا گیا تھا. تو وہ لوگ جو واقف ہی نہیں ہیں، قرآن سے واقف نہیں ہیں، حدیث سے واقف نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، قیامت کا ذکر کیا معلوم نہیں ہے، قرآن کو معنی مطالب سے پڑھا ہی نہیں ہے. معنی مطالب کیا آپ کے دو زمانے میں قرآن مجید کو کھول کر پڑھنا ہی دشوار ہو گیا ہے، پڑھنے کو تیار نہیں ہے. دنیاوی زندگی میں اتنے گھستے جا رہے ہیں، اتنے گھستے جا رہے ہیں، دنیا میں اتنے ملوث ہو گئے ہیں، قرآن کھول کر پڑھنے کا وقت نہیں. نمازوں کو آنے کا وقت نہیں ہے. دیکھیں فی زمانہ، دیکھیں اس پر غور کریں، کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نمازوں کو آتے ہیں، نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتقوا ربکم کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، رب سے ڈرنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، قیامت کی ہولناکی سے ڈرنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہی نہیں.
قیامت کی ہولناکی ایسی ہو. اور وہ دن ایسا ہوگا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نہ دوست اپنے دوست کے کام آئے گا، سوائے متقین کے. وہ بھی قرآن مجید نے بتا دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. گہرے دوست، ڈیئرسٹ فرینڈ، نیئرسٹ فرینڈ دنیا کے، وہاں قیامت میں جب ملیں گے، قیامت کے دن، روز قیامت، تو ایک دوسرے کے کٹر دشمن رہیں گے، عدو ہو جائیں گے، الا المتقین. لیکن متقیوں کے ساتھ کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں نیکوں کی، متقین کی صحبت اختیار کرنے والوں، ان کے لیے خوشخبری رب نے سنائی کہ قیامت کے دن بھی وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں بزرگان دین کے آستانوں پہ جا کے ان سے دوستی کر لو، ان کی سنگت میں رہا کرو، کیونکہ وہ صادقین ہیں، متقین ہیں، مومنین ہیں. ان کی دوستی اس وقت جس کی کبھی دوستی کسی کی کام نہ آئے گی، لیکن ان کی دوستی اس دن کام آئے گی. قرآن نے بیان فرمایا ان کی دوستی اس دن کام آئے گی. ماں باپ بھی کام نہ آئیں گے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت ماں باپ اپنے بچے کو دیکھیں گے، کیا کریں گے؟ رپٹا لیں گے. ہاں ہم بچھڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، زمانہ گزر گیا، اس کے بعد ملے ہیں میدان محشر میں، کیا کریں گے؟ رپٹ لیں گے. ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ چاہت سے رپٹ لیں گے. رپٹ کر کہیں گے بیٹا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کا کچھ بوجھ تو لے لے، گناہوں کا کچھ بوجھ تو لے لے. تو بیٹا کہے گا نہیں 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 نہیں، گناہوں کا بوجھ کیا میرے گناہوں کا بوجھ مجھ پر کم ہے کہ میں آپ لوگوں کا بوجھ سہوں؟ نفسی نفسی کہے گا، آج تو مجھے میری پڑی ہے، آج تو مجھے میری پڑی ہے. یہ منظر ہوگا. یہ سب مثالیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان کی تاکہ نصیحت حاصل کریں. دوستوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، لوگوں کی خاطر. وہی لوگ وہ آخرت میں کام آنے والے نہیں، کام آئیں گے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کام آئے. تو قیامت کی تیاری اب سے کریں، یہ عقل مندی ہے اس میں. بہرحال رب کریم نے ارشاد فرمایا وہ اچانک آ جائے گی ایک چیخ، جس وقت نہ کوئی وصیت کر سکتا اور نہ گھر سے نکلا ہوا واپس جا سکتا. یعنی قیامت کب آئے گی؟ وہ لوگ جب پوچھتے تھے نا کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی کب آئے گی، تو رب کریم نے وقت نہیں بتایا، بلکہ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ وہ اچانک آنے والی، اچانک آنے والی. یہ تو حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا. وہ مہینہ محرم الحرام کا ہوگا، دن جمعہ کا ہوگا، دن جمعہ کا ہوگا، عصر کے بعد کا وقت ہوگا. یہ تمام چیزیں حدیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی، لیکن وہ کون سا سن ہوگا یہ نہیں بتایا گیا. اس کو مخفی رکھا گیا کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے تحت اس کو ظاہر نہیں کیا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. اور سور میں پھونک ماری جائے گی. دیکھیے آ گیا، دیکھیے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ خبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. قالو کہیں گے، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری خرابی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری نیند سے جگا دیا، کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا. ھذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ سور جب پھونکا جائے گا، یہاں پر جو بات آ رہی ہے یہ دوسرے سور کی ہے۔ پہلے سور وہ چیخ ہے جس میں سب کیا ہوئیں گے، ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے نا۔ تو دوسرے سور کے درمیان، پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان جو وقفہ ہوگا، اس میں یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کافروں پر سے بھی عذاب کو ہٹا دیا جائے گا، سب ایسے سوئے رہیں گے جیسے نیند میں سوئے۔ اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب اٹھیں گے۔ پہلے سور میں سب ختم ہوں گے، دوسرے سور میں سب اٹھیں گے، سب جاگیں گے۔ تو کفار بھی جاگیں گے، وہ بھی اٹھیں گے، اور اٹھ کر کیا کریں گے، جہاں جمع ہونا ہے وہاں کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں جگا دیا، نیند میں سے سو رہے تھے ہم، کس نے ہمیں جگا دیا۔ تو ھذا ما وعد الرحمن، یہ تمہارے رحمان کا وعدہ ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے۔ وصدق المرسلون، یعنی جو سچ ہو گیا وہ، اور جو رسولوں نے سچ کہا تھا کہ یہ قیامت کا دن ہے، یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، وہ قائم ہو چکی ہے۔ تو یہ یا تو مومنین فرمائیں گے، کیونکہ وہ کفار کہیں گے کہ کس نے ہمیں جگا دیا نیند سے، تو اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں یہ فرشتوں کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ کس نے جگا دیا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ تمہارے رحمان کا وعدہ ہے قیامت کا جو سچ ہو گیا، اور جو رسولوں نے کہا تھا وہ انہوں نے سچ کہا تھا۔ فرشتوں کا جواب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جواب مومنین دیں گے، کہیں گے کہ تم لوگ جو کہتے تھے نا قیامت نہیں ہوگی، نہیں قائم ہوگی، نہیں قائم ہوگی، کب آئے گا اللہ کا وعدہ، کب آئے گا اللہ کا وعدہ، اگر تم سچے ہیں تو کب آئے گا اللہ کا وعدہ۔ تو یہی ہے وہ رحمان کا وعدہ جو سچ ہو گیا، اور یہی ہے جو مرسلین نے تم سے کہا تھا، ان کی بات بھی سچ نکلی کہ قیامت کا دن قائم ہو گیا۔ تو یہ روز قیامت ہے، تمہارے نیند سے اٹھنے کا مقام نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن سب زندہ کیے جائیں گے، رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ یہ کفار کی بولی ہے، اور مومنین کے لیے کیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہم سنے ہیں، جو مومن بندے اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوں، نیک سارے گزرے ہوں، ان کے لیے کیا معاملہ ہوگا جب قیامت میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب جب زندہ ہوں گے، خبروں سے باہر آئیں گے، تو ان کی خبر کے پاس، حدیث مبارکہ میں ہے، ان کی خبر کے پاس اونٹنیاں کھڑی ہوں گی۔ اونٹنیوں میں ان سے کہا جائے گا، فرشتے اس کی نکیل پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مومنین سے کہا جائے گا اس میں سوار ہو جاؤ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو جائیں گے، سوار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انہیں جہاں محشر کے میدان میں پہنچانا ہے وہاں انہیں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ مومنین کے لیے ان کے اطمینان و سکون کے واسطے، انہیں کوئی گھبراہٹ محسوس نہ ہو، انہیں کوئی قبر کی قیامت کے روز کی ہولناکی ان تک نہ پہنچے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے ایسا انتظام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ مولا کریم ہمیں اس زمرے میں کرے، کہ مولا کریم ہمیں اس زمرے میں کرے جس میں خبر کی نہ ہولناکی ہو، نہ حشر کی میدان حشر کی کوئی وحشت ہم تک پہنچے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہی وہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا وہ بھی ایک کیا ہوگی، چیخ ہوگی، جس پر سب کے سب اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں جزا نہیں دی جائے گی لیکن سوائے اس کے جو تم عمل کیے ہوں۔ سب کے سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت رب کریم کی طرف سے ندا کرنے والا منادی کہے گا، یہ رب کریم خود فرمائے گا، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کا دن تم میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ تم کیے ہیں اس کا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ نیکی کی ہے تو اس کا ثواب دیا جائے گا، برائی کی ہے تو اس کی سزا دی جائے گی۔
تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے نیک اعمال کے عوض تمہارے ثواب میں نہ کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے گا، اور نہ تمہارے گناہوں کا ڈبل عذاب دے کے تم پر ظلم کیا جائے گا۔ نہیں، جو کچھ تم کیے ہیں، جیسا کیے ہیں ویسا ہی پائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ چھوٹا سا ذرہ برابر کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے نام اعمال، ذرہ برابر بدی کیا ہے تو وہ بھی اس میں لکھا گیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اگر کسی اپنے بھائی کا کپڑا پکڑا ہے تو اس کے تعلق سے بھی پوچھ ہوگی کہ تو نے تیرے بھائی کا کپڑا کس لیے پکڑا تھا؟ کپڑا ہی پکڑے نا، کس لیے پکڑا تھا اس کے لیے بھی پوچھو۔ یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، ہر ایک کا جواب دینا۔ جب آدمی میں، انسان کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے ہر عمل کا ہمیں بدلہ دینا ہے، اس کے تعلق سے پوچھ ہوگی، تو یقین مانیے اگر آدمی کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے تو برائی کی طرف اس کے نہ قدم اٹھیں گے، نہ کوئی کام کرنے کا خیال تصور میں آئے گا اسے۔ اللہ کو جواب دینا، اللہ کو جواب دینا، یہ جو چیز ہے، یہ چیز پیدا ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یعنی ہر حال میں، ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہمیں اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل خوشنودی کا سبب بن سکتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون۔ اب دیکھیں، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اصحاب الجنہ اليوم فی شغل فاکہون، وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن روز قیامت کا، کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر ہوا، آخرت کا ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنتیوں کو کیا ملے گا؟ جنت میں دل بہلانے والے کاموں سے جنتی لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے، جو نہریں بہہ رہی ہیں، نہروں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیسے مناظر ہوں گے، سبحان اللہ۔ جنت کے بالا خانوں میں، سبحان اللہ، جنت کے بالا خانوں میں رب خود فرما رہا ہے کیسے رہیں گے جنتی؟ فی شغل فاکہون، دل کو بہلانے والے، دل لطف اندوز ہونے والے کاموں میں مشغول رہیں گے جنتی۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، ہم وازواجہم یعنی وہ مرد اور ان کی بیویاں، سائے میں، جنت میں سائے میں تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے، یعنی تکیہ لگائے ہوئے سایوں میں ہوں گے۔ کون کون؟ وہ بھی رہیں گے، ان کی بیویاں بھی رہیں گی۔ اگر نیک بیویاں ہیں تو نیک بیویوں کا ساتھ شوہروں کا جنت میں بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، نیک بیویوں کا ساتھ، اگر شوہر بھی نیک ہے، بیوی بھی نیک ہے، شوہر نیک، بیوی نیک، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں اچھے ہنسی خوشی سے زندگی بسر کیے ہیں، تو آخرت میں بھی ہم وازواجہم، دونوں کیا ہوں گے؟ وہ ان کی بیویاں، دونوں سایوں میں، سبحان اللہ، جنت کے درختوں کے سائے میں، تختوں پر، عالیشان تختوں پر، تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے ان کی حقیقی بیویاں بھی مراد ہیں
اور حوریں بھی مراد ہیں. سبحان اللہ، حوریں بھی مراد ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے نفس امارہ کو ختم کر دے گا. نفس امارہ کو ختم کر دے گا. جو برائی کی سوچ ڈالتا ہے وہ نفس امارہ، جب تک وہ نفس امارہ کام نہیں کرتا تب تک آدمی برائی کی طرف نہیں جاتا. اور ہمارا نفس امارہ ہی زیادہ ایکٹیو ہے. بزرگان دین کے پاس نفس مطمئنہ تھا جو نفس امارہ پر غالب تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے تمام جنتیوں کے نفس امارہ کو ختم کر دے گا کہ جنت میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، کوئی برا خیال نہیں آئے گا. تو وہ اور ان کی بیویاں، بیویوں سے مراد حقیقی بیویاں بھی اور حوریں بھی تخت پر ٹیک لگائے ہوئے سایوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لطف اندوز ہوتے ہوں گے جنتی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے. اور کیسا ہوگا؟ لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. رب فرماتا ہے ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں. جو چیز مانگو وہ چیز پائیں. سبحان اللہ. میوے تو میوے ہوں گے، کثرت سے بے حساب میوے ہوں گے. یہاں بات آئی تو ابھی حدیث مبارکہ کا ذہن میں آئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، غالباً صلاۃ الخسوف کی نماز تھی. چاند گہن یا سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے آقا علیہ السلام. چاند گہن مطلب سولار ایکلپس یا لونار ایکلپس کہتے ہیں. چاند گہن یا سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے. دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، ایسے بلند کیا کہ کسی چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں. اب اوپر سے کوئی چیز لینا ہے، اوپر سے کوئی چیز کو لینا ہے تو کس طرح ہاتھ کو بلند کرتے ہیں؟ اس طرح اپنے ہاتھ کو بلند کیا دوران نماز، نماز کی حالت میں، حالت نماز. نماز ختم ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل ہوتا دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا عمل آپ سے نہیں ہوا. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اپنے ہاتھ کو بلند کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حالت نماز میں جنت بتائی گئی. میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں ایک بڑے پھل کو دیکھا. میں چاہا کہ اس پھل کو توڑ لاؤں، جنت سے اس پھل کو توڑ لاؤں. اگر میں اس کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا. یہ جنت کے ایک پھل کا معاملہ ہے. رب یہاں فرما رہا ہے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اس میں پھل میوے لیں گے اور تم جو چاہو گے، جو چیز چاہو گے وہ چیز تمہیں وہاں میسر ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. لیکن یہ امتحان گاہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یہاں اگر کامیاب ہوئے تو وہ چیزیں ہیں. اور آخرت کے منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے. پہلے اس کو پار کر کے جانا ہے. اس کو پار کر کے گئے بعد یہ حساب کتاب قیامت سب ہے. خبر کی تیاری کرنا ہے جہاں کوئی نہیں ہوگا، جہاں کوئی نہیں ہوگا، تنہے تنہا ہوں گے. قیامت میں تو بھی دوسرے دکھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی ہوگی. خبر میں کون ساتھی؟ خبر میں کون ساتھی؟ لیکن یہاں کے نیک اعمال خبر میں ساتھ آئے. نیک اعمال خبر میں ساتھ آئے. یہی قرآن مجید کے تعلق سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی کثرت سے جو تلاوت کرتا ہے وہ قرآن اندھیری قبر میں تمہارے لیے روشنی بن کر آ جاتا ہے. اندھیری قبر میں جب روشنی بن کر کوئی آئے تو میت پوچھتی ہے، مردہ پوچھتا ہے کہ کون ہے تو یہ اندھیری قبر میں روشنی لایا ہے.
تو قرآن کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کی تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا. کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. پڑھنے نہیں آیا تو اٹک اٹک کے کیوں نہ صحیح پڑھیں قرآن مجید. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کے لیے دوہرا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے جو قرآن مجید کو تکلیف کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے. تکلیف کے ساتھ قرآن مجید. اب پڑھنے نہیں آتا نہ بول کے نہیں چھوڑ دینا، پڑھنے نہیں آیا تو اور پڑھنے کی کوشش کرنا، اس میں ڈبل ثواب ہے. اتنی آسانیاں، اتنے ثواب، ایسی ایسی ترغیبیں دلائی گئی ہیں، ایسی پیاری تعلیمات ہیں آقا علیہ السلام کی. ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. سنتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیوں بھائی؟ کہنے سننے پر بھی ثواب ہے، کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جامع دعا ہے. کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے کہ یہ دے دے تو وہ کھینچ لے، یا وہ دے دے تو وہ کھینچ لے؟ نہیں. تو جنت میں یہ معاملہ ہوگا جنتیوں کا کہ جو چیز چاہیں گے وہ چیز پائیں گی. سلام قولا من رب رحیم. آج کے درس کی آخری آیت، سلام قولا من رب رحیم. ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے تو فرشتے جنت کے ہر دروازے سے آئیں گے، ہر دروازے سے آئیں گے اور جنتیوں سے کہیں گے تم پر مہربان رب کا، کس کا؟ رب رحیم کا تم پر سلام ہے. رب رحیم کا تم پر سلام ہے. ابھی یہ دروازے سے آئے، پھر وہ دروازے سے آ کے کہیں گے رب رحیم کا تم پر سلام ہے، رب رحیم کا تم پر سلام ہے. سلام 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 قولا من رب رحیم. بعض مفسرین فرماتے ہیں براہ راست رب کریم جنتیوں پر سلام بھیجے گا کہ جنتیوں تم پر میرا سلام ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سلام رب کا فرشتوں کے ذریعے تم تک پہنچایا جائے گا، اور فرشتے ایک بار سلام کہہ کے نہیں چھوڑ دیں گے، ہر دروازے سے آئیں گے اور تمہیں سلامتی بھیجیں گے. کہ مطلب خوش نصیب ہو تم لوگ، سلامتی پا چکے ہیں، سلامتی پا چکے ہیں اور ایسی جگہ داخل ہوئے ہیں خالدین فیہا ابدا کا معاملہ ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. پھر وہاں سے تم نکالے نہیں جاؤ گے، وہاں سے تم نکالے نہیں جاؤ گے. سبحان اللہ، کیسا منظر ہوگا. فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، داخل ہوتے وقت، ویلکم کرتے وقت. ویلکم جب کیا جائے گا اس وقت بھی فرشتے کیا کریں گے؟ کیسا ویلکم کریں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تم پر سلامتی ہو، خوشخبری ہو تمہیں، فادخلوها خالدین. ایسی جگہ داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. پہلے تو جنت میں جانے سے جنتی جو ہے، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے جو نیکوکار ہیں، جنتی ہیں، انہیں رب کا دیدار کرایا جائے، رب کو دیکھیں گے وہ. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا دیکھیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. یعنی کوئی چیز حائل نہیں ہے نا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز حائل ہے نہیں. کروڑوں لوگ کیوں نہ ہو دیکھ سکتے ہیں نا، دیکھ سکتے ہیں، چاہے مطلب بلندی پر کیوں نہ ہو، پستی پر کیوں نہ ہو، 14ویں رات کے چاند کو تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین کو اس وقت اللہ کا دیدار ہوگا. صحابہ نے اس پر یا رسول اللہ کا دیدار؟ فرمایا ہاں. کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی چیز تمہارے درمیان حائل ہے؟ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا نہیں، اسی طرح تم اللہ کا دیدار کرو. تو دیدار میں مست رہیں گے. اس وقت حکم ہوگا چلو جنت کو جاؤ، جنت کو جاؤ. کون؟ رب کے دیدار کے بعد، رب کا دیدار میں جو مزہ اور لطف ہوگا رب کے دیدار میں، وہ جنتی بھی جو ہے جنت کو جانے کے لیے کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے. نہیں، ہم رب کے دیدار میں ہیں، محو ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا.
فرشتے کیا کریں گے؟ ایسا بولے تو سن رہا نہیں انہیں، جنت میں جاؤ بولے تو بھی جا رہا نہیں، کیا کریں گے؟ گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے جنت میں، گھسیٹتے ہوئے، کھینچتے ہوئے. جب انہیں ندا کی جائے گی، ارے یہاں سے رب کا دیدار کر رہا ہے، وہاں جنت میں جا کر بھی تو رب کا دیدار کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں دیدار ہو گیا جنت میں گئے تو دیدار نہیں. نہیں نہیں نہیں، جنت میں جانے کے بعد بھی رب کا دیدار متقین کو میسر ہوگا. اور جب داخل ہوں گے تو فرشتے انہیں سلام کے ساتھ ویلکم کریں، سلام کے ساتھ. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گھروں میں بھی لوگ جب آئیں تو کس سے ان کا استقبال کریں؟ سلام کے ساتھ ان کا استقبال کریں. یہ سلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، سلام کی بہت بڑی فضیلت. جنتیوں کا قول بھی، ان کے بول بھی سلام سلام ہوگا. فرشتے بھی انہیں رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیں گے. فرشتے بھی رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام دیں گے. بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ رب خود جنتیوں کو، تمام جنتی جب جنت پذیر ہو جائیں گے، جنت میں جا چکے ہوں گے، تو رب کریم ان سب پر اپنا سلام بھیجے گا. مولا کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ان نیک باتوں کو دوسروں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہنچانے کی اللہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائیں. آمین بجاہ سید المرسلین حبیب رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم.